السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے زندگی کی طاقت کے اوپر۔ زندگی میں طاقت ہے، بہت طاقت ہے، تو اس کا کیسے احساس جو ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ ایک صاحب دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں بیل لگائی ہوئی تھی، صحن کے اندر کافی پھیل گئی ہوئی تھی، اس سے روٹس کافی زمین تک چلی گئی ہوئی تھی اندر ڈیمپ میں۔ تو ارادہ کیا کہ اب اس کو کٹوا دیں اور سارا فرش جو ہے وہ پکا بنوا دیں۔ تو میں نے کیا کیا کہ وہ سارے فرش میں بیل کو کٹوایا اور اینٹیں لگا کے اس کو پلین کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کیا کہ وہ اینٹیں جہاں پر بیل تھی وہاں سے پھولنا شروع ہو گئی ہیں، سافٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ابھر آئی اوپر کو۔ میں نے جب دیکھا تو اینٹوں کو نکالا گیا جب، تو نیچے سے کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، وہ بیل کی جو جڑیں تھیں ان سے کونپلیں نکل رہی تھیں۔ مجھے اس سوچ نے، اس چیز نے، کہتے ہیں کہ مجھے رب کی اس طرف مائل کیا کہ زندگی میں طاقت کتنی ہے۔ دیکھیے 1 سال کا یا 6 ماہ کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، سال یا 6 ماہ کے بعد جو ظاہر طور کے اوپر ایک چیز ختم ہو چکی تھی، وہ دوبارہ سے جو ہے اس نے جنم لے لیا، دوبارہ سے اپنے آپ بتا دیا، اور اس نے سخت اینٹوں کو جو ہے ان کو بھی ابھار دیا اور اپنی طاقت کا اظہار کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بڑا آڈ لگا کہ میں جو اس طاقت اس نے لی ہے، میں اس طاقت کو چھینوں، میں اس طاقت کو جو ہے وہ سلب کروں۔ میں نے اس کو جینے کا حق جو ہے وہ دے دیا، اور میں نے ان اینٹوں کو ہٹا کر تھوڑی سی جگہ کو وہ میں نے کچا کر دیا تاکہ یہ بیل باہر کو نکلے۔ کیوں میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ زندگی کی طاقت تھی جو مجھ سے اجازت نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ اپنا راہ دکھا رہی تھی مجھے کہ میرے اندر طاقت ہے، میں پتھروں کو بھی جو ہے وہ پھاڑ کر نکل سکتی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں، کتنے سخت پہاڑ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ریزہ ریزہ بھی اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، ان کو ہم ہلا بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے اندر سے بھی جو ہے وہ پودے اور اس طرح کی درخت نکلے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، وہ اس کے اندر سے چیر کر نکل آتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر بہت طاقت ہے۔ اگر اس پودے کے اندر، ان روٹس کے اندر اتنی طاقت رب نے دی ہے، تو ایک انسان کے اندر بھی اتنی طاقت ہے، انسان کے اندر زندگی ہے، تو یہ بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ بھی جو چاہے وہ پا سکتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ جذبہ آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر اگر جذبہ ہے، اگر آپ کے اندر یہ موٹیویشن ہے، اگر آپ سیلف موٹیو ہیں تو یو کین ڈو اٹ۔ لیکن اگر آپ کے اندر خود سے ہی موٹیویشن نہیں ہے اور آپ خود سے ہی بیٹھ گئے کہ میں نہیں کر سکوں گا، میں نہیں کر سکوں گا، میں نہیں کر سکتا، زندگی کی راہیں بند ہو گئی ہیں، فلاں وقت میرے پاس وقت تھا میں نے وہ موقع لوز کر دیا، فلاں وقت میرے پاس تھا ٹائم میں نے وہ لوز کر دیا، اگر ایسا ہو جاتا، اگر ویسا ہو جاتا۔ نہیں، لائف چل رہی ہے، لائف مسٹ گوز آن، آپ نے چلنا ہے، لیکن ذرا سنبھل کر چلیے، ذرا دھیان سے چلیے۔ میں آپ کو ایک بات اور شیئر کروں آپ سے کہ ہاتھی جو ہے وہ جب چلتا ہے نا تو باقی جانور جو ہے پھدکتے، بھاگتے، اچھلتے کودتے نکلتے ہیں، لیکن جو ہاتھی ہے وہ ذرا سنبھل کے چلتا ہے۔ وہ کسی بھی زمین کے اوپر اپنا پاؤں رکھنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ جگہ زیادہ نرم تو نہیں ہے، اگر میں اس پہ میرا پاؤں دھنس گیا تو میرا وزن اتنا ہے کہ میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکوں گا۔ اس کے برعکس دوسرے جانور لائٹ ویٹ ہیں، وہ بھاگتے ہوئے کودتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم جو ہے زندگی کے اندر وہ جب چلتا ہے تو پھر وہ سنبھال کر چلتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ ایک دم سے پورا وزن نہیں ڈالتا، کم وزن رکھتا ہے زمین کے اوپر، اس کو دیکھنے کے لیے کہ زمین کتنا ٹالریٹ کر سکتی ہے۔ تو کیا ہم اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں؟ رب اس سے ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ رب اس سے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ زندگی کو احتیاط کے ساتھ چلیے، کوئی بھی قدم اٹھائیے سوچ سمجھ کر اٹھائیے، کچھ بھی بولیے سوچ سمجھ کر بولیے، تھنک بیفور یو لیپ۔ آپ جب الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں پھر آپ کے نہیں ہوتے، یہ لفظ تب تک آپ کے پاس قیدی ہیں جب تک آپ کی منہ بند ہے، جب آپ اس کو منہ سے نکال دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آپ کے نہیں ہو جاتے۔ اور زبان جیسی تلوار کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو بھی کاٹ سکتے ہو، دوسروں کو بھی کاٹ سکتے ہو۔ تو اپنی زبان کا استعمال بڑا اچھا کیجیے، الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کیجیے، اور کسی کی بری باتوں کو بھی اچھے طریقے سے اگر آپ اس کو جواب دیں گے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کہ اگر تم حسن اخلاق کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے ایک بدترین دشمن کے ساتھ بھی پیش آؤ گے تو وہ تمہارا بہترین دوست بن سکتا ہے۔ ایک انسان برا ہے تو کب تک آپ اس کے ساتھ برائی کریں گے؟
برائی کا جواب برائی، برائی کا جواب برائی، تو وہ تو برا ہے ہی۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو ایک روز اس کو احساس ہوگا کہ سب مجھے برا کہتے ہیں، یہ میری برائی کو کیوں برداشت کر رہا ہے، اس کو مجھ سے کیا انٹرسٹ ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، صرف میری ایک اصلاح اور میری ایک دل جوئی اور میری جو ایک صحیح راستے کی چلانے کی کوشش میں ہے، تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، خیر خواہ بن جاتا ہے۔ تو دو چیزیں آپ کو میں نے شیئر کی، ایک تو یہ کہ زندگی کی طاقت کو پہچانیے کہ زندگی کی طاقت کیا ہے، یہ آپ کو ایک انسپریشن دیتی ہے، ایک موٹیویشن دیتی ہے کہ ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ۔ اس کے لیے پازیٹیو وے اختیار کیجئے، غلط راستے پہ مت جائیے، رانگ سائڈ پہ مت جائیے، چوز دی رائٹ پاتھ، چوز دی رائٹ وے۔ اگر آپ موٹر وے کے اوپر یا ہائی وے کے اوپر آپ پڑ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں پر جانا ہے، آپ کو ڈیسٹینیشن کا احساس ہے، تو پھر آپ بے فکر ہو کر اس پہ چلیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری روڈ جو ہے بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی کھڈے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ بے فکر ہو کر ڈرائیو کریں گے۔ لیکن جب تک آپ کو روڈ کے بارے میں احساس نہیں ہوتا، آپ کو ڈیسٹینیشن کا پتہ نہیں ہوتا، تو منزل بہت کٹھن ہو جاتی ہے، بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ بس علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اگر تو راستہ پر خار ہے، بہت خار ہیں اس میں، بہت خار ہیں اس میں، بہت رکاوٹیں ہیں، اور منزل اچھی ہے، تو راستے کی مشکلوں کو فکر مت کرو، ان کو دل پہ مت لے کر آؤ۔ اور اگر راستہ بہت آسان ہے تو منزل پہ نظر رکھو کہ منزل اگر ٹھیک نہیں ہے تو راستے کا جو سکون ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ تو ہماری نظر منزل پہ نہیں ہوتی، ہم راستے کا آسان چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ کٹ جائے بس کسی طریقے سے، آسائش کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خواہشوں کی تکمیل کے ساتھ، لیکن منزل ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں آخرت میں کیا ملنا ہے، یوم آخرت میں ہمارا کیا ہے۔ تو آخرت پر ایمان جو ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات جو ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑا احساس ہے۔ تو سنبھل کر چلیے۔ سنبھل کر چلنے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں ہم عجلت میں، جلد بازی میں بہت سے فیصلے کر لیتے ہیں، غلط فیصلے کر لیتے ہیں، رشتوں کو کھو دیتے ہیں، اپنی جابس کو کھو دیتے ہیں، اپنی عزت کو کھو دیتے ہیں، صرف اپنی زبان کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے۔ کسی نے آپ کو اوئے توئے کر دیا، اب جب تک آپ اس کو اوئے توئے نہ کر لیں، اس کا گھر نہ دکھا لیں، اس کو نیچا نہ دکھا لیں، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، جو ہمارا نفس ہے، وہ ہمیں سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ کہتا ہے اس کو بے عزتی کرو، اس کو نشر کرو، اس کو تماشا بناؤ، اس کے ساتھ جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو تم کرو، اس کے بعد تمہیں سکون ملے گا۔ لیکن سکون نہیں ملتا مائی ڈیئر۔ جتنا مرضی آپ کسی کو اذیت دے لیں، جتنا مرضی کسی کو آپ بدنام کر لیں، جتنا مرضی کسی کے راستوں میں خار ڈال دیں، اگر رب کی ذات اس کو عزت دینے پہ آئی ہوئی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کو ذلت نہیں دے سکتا۔ رب کی ذات اس کو رزق دینے پہ آئی ہوئی ہے تو ہم میں سے کوئی اس کے رزق کو بند نہیں کر سکتا۔ رب کی ذات اس کو اولاد دینے پہ ہے تو ہم میں سے کوئی اس کی اولاد کو بند نہیں کر سکتا۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ سے خیر مانگیے اور عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کی طاقت کو پہچانیے اور زندگی کا سفر سنبھل کر چلیے، انشاءاللہ منزل آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ تھینک یو۔ میری آج کی بات آپ کے ساتھ اتنی ہی، اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو پازیٹیولی لیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے۔ میری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کہ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہوں گی، یہ کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم جب کسی کی زبان سے سنتے ہیں تو اس کی بات ہمارے اندر رہ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری کئی بات آپ کے اندر رہ جائے، مجھے بھی کچھ مل جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ہم پیش ہوں گے۔ فی امان اللہ۔